آئیے اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سبق کی طرف۔ دوسرا سبق بھی ایک نظم پر مشتمل ہے اور یہ بہت مشہور نظم ہے علامہ محمد اقبال کی، جس کا نام ہے پہاڑ اور گلہری۔ آئیے اس کی ہم ریڈنگ کریں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں، تیری بساط ہی کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ عزیز طلباء، بہت ہی اچھی نظم علامہ محمد اقبال کی، یقیناً آپ نے پہلے پڑھی ہوگی یہ، اور علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے یا یوٹیوب سے ان نظموں کو پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ منظر آپ کے سامنے یقیناً آیا ہوگا کہ ایک پہاڑ ہے اور اس کے سامنے ایک گلہری کا تصور کیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہاں ہزاروں فٹ بڑا لمبا چوڑا پہاڑ، اور اس کے سامنے تو گلہری نظر بھی نہیں آئے گی۔ گلہری کیا عزیز طلباء، بڑے سے بڑا کوئی جانور، بڑے سے بڑا حیوان، انسان بھی پہاڑ کے سامنے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی بھی طور پر بڑی ہے، یعنی جسامت میں بڑی ہے، عقل میں بڑی ہے، کسی بھی چیز میں، عہدے میں، اختیار میں، مالی طور پر، کسی بھی وجہ سے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دے دی ہے، فضیلت دے دی ہے، کچھ زیادہ دے دی ہے، تو اس پر انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان بلکہ کائنات کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ قدرت نے، اللہ نے ہر چیز کو مکمل اور کامل پیدا کیا، ہمیں ان کا اس طریقے سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کا مرکزی مفہوم ہے۔ آپ اس کو جب پڑھیں گے بآواز بلند اور بھی آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ تیری بساط ہی کیا ہے میری شان کے آگے، یہ کہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں علامات بھی ہیں، یہ دیکھیے رموز اوقاف ہیں اس میں کہ استعمال ہے، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا یونٹ نمبر 2 میں۔ تیری بساط، تیری مجال طاقت، ان سب کو بساط کہتے ہیں۔ تیری بساط ہی کیا ہے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، پہاڑ کہتا ہے تیری تو کیا اوقات ہے، حتیٰ کہ جو زمین ہے یہ لیٹی ہوئی ہے، یہ گری پڑی ہے، پست ہے، نیچے ہے میری آن بان شان کے آگے۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ کچی باتیں مطلب کہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، ناپختہ باتیں ہیں، یہ امیچیور باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ وہ کہتی ہے اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں، تو گلہری کو اپنے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر اعتماد تھا۔ اس نے کہا اگر تو بڑا ہے اور میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو بھائی تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے، اور یہ دیکھ تو اتنا بڑا ہے تو 1 انچ بھی حرکت نہیں کر سکتا، میں تو تمہارے اوپر آ بھی سکتی ہوں، چڑھ بھی سکتی ہوں، تو تمہارے اندر ہمت ہی نہیں ہے چلنے پھرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مراد ہے، چھوٹی بڑی کا، اتنے بڑے ہونے کا کیا فائدہ ہوا پھر اگر اس انداز سے دیکھا جائے۔ تو کچھ نہ کچھ قدرت نے ہر چیز کو وصف بخشا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے خاصیت ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، خدا کی
شان ہے، اسی کا جلوہ ہے ہر طرف، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی شان کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کی اپنی پلاننگ ہے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ اس نے کس کو چھوٹا کس کو بڑا کچھ معنوں میں رکھا ہے، یہ وہی جانتا ہے، اور کوئی چیز نہ چھوٹی ہے نہ بڑی۔ اسی لیے یہ بات آخر میں اس نظم کے آخر میں بیان کی گئی ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، سب اپنی اپنی جگہ مکمل ہیں، کامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔